السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے میرا قصور تو بتا دو، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ بولی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو عزت دی، محبت دی، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میری بیوی آئمہ یتیم تھی اور ہمارے گھر کام کاج کرتی تھی۔ میرا نام ارباز ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے میں نے اور میری والدہ نے اکیلے ہی زندگی گزاری ہے۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ کو میرے والد سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی تنہا گزار دی۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے بعد ان کی پینشن سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری والدہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ننیال نے میرے والد کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے بیوگی میں میری ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تعلیم کے اخراجات کھلے دل سے اٹھائے تھے۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ میں نے اپنی والدہ کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ ہمارے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی بھی رہتی تھی۔ اس کا نام آئمہ تھا۔ آئمہ کی والدہ فرزانہ میرے ننیال سے آئی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہمارے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ تب آئمہ صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے فرزانہ بی بی ہمارے گھر ہی رہی اور آخری وقت بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ فرزانہ بی بی کو دماغ کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد آئمہ کو چھوڑ گئی۔ جاتے جاتے فرزانہ بی بی نے آئمہ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ تب سے آج تک آئمہ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گئی، لیکن وہ میری ماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے کبھی بھی گھر کا فرد نہیں مانتی تھی۔ ان کی نظر میں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہی تھی۔ میری ماں آئمہ کی شوخ طبیعت سے ہمیشہ بھڑک جاتی تھی اور بات بات پر آئمہ کو بہت ذلیل کرتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ یاد دلاتی تھی کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہمیشہ ملازمہ ہی رہے گی۔ اماں کے برعکس آئمہ کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی، جو میری ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میں آئمہ سے ہمدردی کرتا ہوں، وہ یا تو مجھے گھر سے نکال دیتی یا آئمہ کا قتل کر دیتی۔ آئمہ جب بھی بہت پریشان یا افسردہ ہوتی تو میں اس کا دل بہلاتا اور اسے تسلی دیتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آئمہ کا اکلوتا دوست اور ہمدرد تھا، جس سے وہ اپنے دل کی بات کرتی تھی۔ فرزانہ بی بی جب تک زندہ تھی آئمہ اسکول جاتی رہی تھی۔ اس نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اسے آگے پڑھنے کی اجازت اسے میری ماں نے نہیں دی تھی۔ مجھے آج تک میری ماں کی آئمہ کے لیے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ آئمہ سے کیوں اتنی بدظن رہتی ہے، جبکہ آئمہ دل کی بہت صاف لڑکی ہے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت بھی تھی۔ وہ میری امی کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری امی کے بہت ذلیل کرنے کے باوجود اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی اور نہ ہی پلٹ کر جواب دیا تھا۔ اس نے کبھی بھی امی کے رویے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہر وقت امی کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مجھے آئمہ پر بہت ترس آتا تھا اور اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز تھی، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری امی تھی۔ وہ صرف میری امی کو خوش کرنا چاہتی تھی اور سارا دن اسی میں لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ میری امی کے سر میں تیل ڈال رہی ہوتی تھی، کبھی وہ ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہوتی تھی اور کبھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تھی۔ اس کی اتنی خدمت کے بعد بھی میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر بھی اسے بہت بے عزت کرتی تھی، کبھی کبھار تو اسے مارنے بھی لگتی تھی۔ تبھی آئمہ بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک بیٹھک تھی۔ بیٹھک میں پہلے فرزانہ بی بی اور آئمہ رہا کرتی تھی، لیکن فرزانہ بی بی کے بعد امی نے آئمہ کو وہاں سے نکال دیا۔ اب آئمہ کچن میں ہی زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آتا تھا اور دکھ ہوتا تھا۔ میری امی اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ میں ان سے جب بھی آئمہ کے بارے میں بات کرتا یا انہیں کہتا وہ بیچاری اتنی اچھی ہیں، آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں، تو وہ مجھے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس لیے میں بھی ان سے ڈرتا تھا اور کبھی آئمہ کی طرفداری نہیں کرتا تھا۔ ایک دن آئمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ کھانا ٹھیک سے نہیں بنا پائی تھی۔ امی نے اس دن اسے چمچے سے بہت مارا تھا۔ مجھے اس دن امی کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور آئمہ پر بہت رحم آیا۔ میرے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں کچھ
کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی ظلم کرنے والی عورت میری ماں تھی اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ظلم کے خلاف ضرور جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آئمہ جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر رہوں گا، اور میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور آئمہ سے مزید بدظن ہو گئی۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا تھا۔ اماں نے آئمہ پر زندگی مزید تنگ کر دی تھی۔ اب آئمہ کو بات بات پہ نہ صرف ذلیل کرتی تھی بلکہ اسے مارنے بھی لگی تھی۔ آئمہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرے بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آئمہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئی۔ میری اور آئمہ کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ آئمہ اب ان کی ملازمہ نہیں، ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا شاید اب وہ آئمہ پر پہلے جیسا ظلم و ستم نہ کریں اور اسے بہو مان کر عزت دینے لگے۔ آئمہ جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن قسمت نے مجھے آئمہ کا ساتھ زیادہ دیر تک نصیب نہیں کیا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا اور یوں میں آئمہ کو امی اور امی کو آئمہ کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا امی اب آئمہ کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گی کیونکہ وہ اب آئمہ کے رحم و کرم پر تھی۔ آئمہ پر مجھے دل و جان سے یقین تھا، وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے گی۔ میں نے آئمہ کو پیسے بھیجے اور اس نے موبائل خرید لیا جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیسے آئمہ کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں امی کے فون پر جب بھی آئمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ کاموں میں مصروف ہوتی تھی یا گھر سے باہر ہوتی تھی، لیکن مجھے یاد تھا آئمہ کی کوئی سہیلی نہیں تھی، وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی تھی۔ آئمہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی تھی آئمہ بہت بدل گئی ہے، وہ اب ان کی خدمت نہیں کرتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں آئمہ کی طرف سے بہت پریشان ہونے لگا تھا۔ مجھے آئمہ کے کردار پر شک بھی نہیں تھا، وہ میری نظروں کے سامنے بڑی ہوئی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ آئمہ سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ امی نے کہا کہ آئمہ کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امید سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی تھی۔ میری آئمہ ایسی تو نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ میں آئمہ سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد میرا کانٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا، لیکن جب میں گھر لوٹا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح سلب کر لی ہے، کسی نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے۔ میری روح، میرا دل جل رہا تھا۔ آئمہ کی گود سے ایک کالا سا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا رنگ، روپ اور نئے نقش کچھ بھی تو میرے جیسا نہیں تھا۔ مجھے امی کی باتیں سچی لگی، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ میرے بعد میری آئمہ میری نہیں رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر آئمہ بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایسی دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔ آئمہ میرے رویے پر حیران اور پریشان سی مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کے بچے کو اس کی طرف دھکا دیا تھا۔ آئمہ میرے رویے پر ساخت سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے میرا قصور تو بتا دو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ رونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ جب میں اندر آیا تو میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا، لیکن آئمہ کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ آئمہ کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ملازمہ سے مالکن بنا دیا تھا، شاید اسے زیادہ عزت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں آئمہ کو پہچانے میں غلطی کر گیا تھا، مجھے وہ بہت سیدھی سادی سی لگی تھی۔ آئمہ کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔
امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں آئمہ کی بے وفائی کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ آئمہ 2 دن بعد پھر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ جسے تم نے میرا نام دیا ہے کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ آئمہ نے کہا کہ بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت بھڑک گیا تھا۔ وہ میرے منہ پر اپنے تعلقات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے آئمہ کو بہت مارا اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا اگر تم دوبارہ واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ آئمہ روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت سماجت نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ کروائی اس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ آئمہ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی یا مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ آئمہ کی طرح فرما بردار نہیں تھی اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ شمائلہ آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ میل جول رکھتی تھی اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا وہ مجھے آئمہ کے طعنے دیتی اور زبان درازی کرنے لگتی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ شمائلہ میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے شمائلہ کو روکا تو اس نے مجھے بھی بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ آئمہ کو تو بہت باتیں سناتی تھی، لیکن شمائلہ کو آپ نے ایک جواب بھی نہ دیا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ ہو کر واپس چلی گئی۔ شمائلہ نے واپس نہ آنے کی ضد پال لی تھی اور اب میری ذمہ داری بھی میری ماں کے اوپر آ گئی۔ میں جب اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار آئمہ یاد آ جاتی تھی۔ وہ جیسے میری ماں کا خیال رکھتی تھی، میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ مجھے آئمہ کو یاد کر کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہم شرم سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن میں اکثر سوچتا تھا وہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میں اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے میری آئمہ کو ورغلا کر غلط راستے پر چلا دیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بس نفرت کی آگ میں جلتا جا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسے مند ملازمہ نہیں مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا جب راستے میں میری نظر آئمہ پر پڑی۔ وہ سڑک کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا، لیکن جو ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ جب آئمہ نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف بھاگنے لگی، میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے آئمہ کو طلاق نہیں دی تھی تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ ہی بندھی رہے۔ آئمہ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کا باپ کہاں مر گیا ہے جو آئمہ اور اس کا بچہ یوں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں؟ میں آئمہ سے پوچھنا چاہتا تھا، مجھ سے بہتر تھا وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا جو تم سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو یہ مجھ سے بے وفائی کا صلہ ہے، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں اس کے ساتھ جب اس بچے کو دیکھتا تھا میرا دل چاہتا تھا آئمہ کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میری اماں اب بہت زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی تھی جیسے کسی بہت بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہو۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دواؤں کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوائیں لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو آئمہ اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھے۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کے بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ اب وہ کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن میں کچھ نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھی، وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فل ٹائم نرس رکھ لی، لیکن کوئی نرس بھی دن رات رکنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس لیے بحث کرنے کی بجائے
اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میری ماں کی حالت دیکھ کر رو پڑی تھی۔ میری ماں اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ آئمہ نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رکنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی یہ فکر لاحق تھی، اس لیے میں نے آئمہ کو اجازت دے دی۔ آئمہ نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے آئمہ سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا لیکن میں خاموش رہا، میری مجبوری تھی۔ وہ میری ماں کو سنبھال رہی تھی۔ آئمہ کا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی آئمہ کو ماں کہتا تھا مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا میں اسے غائب کر دوں۔ آئمہ کو واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح تھی لیکن اب وہ زیادہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آئمہ نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ آئمہ کی خدمت اور دن رات خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگی تھی۔ میں آئمہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بس چل نہیں سکتی تھی لیکن بول سکتی تھی۔ آئمہ نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی تو میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اسے جانے دے ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ آئمہ روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگی اور روتے روتے انہوں نے بہت سے راز کھول دیے۔ میری ماں نے مجھے جب اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل رک ہی گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی جسے میں نفرت سے دھتکارتا رہا۔ اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد آیا تھا آئمہ کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی وہ بچہ ناجائز نہیں ہے اور میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں آئمہ کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی نہیں سنی۔ وہ مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں نے اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ وہ کتنی اچھی اور مخلص تھی اور میں نے اس پر طرح طرح کے الزام لگا دیے تھے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگی تو میں ششدر سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیسے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بن گئی تھی؟ میری ماں آئمہ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ آئمہ پر ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ آئمہ کا دل دکھایا تھا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی لیکن میری بے اعتباری کو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں شرمندگی کی کیفیت میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کنارے اپنے نہیں بلکہ ہمارے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے گھر واپس چلنے کا کہا۔ آئمہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ بد کردار ہے، وہ کیسے ایک با کردار شخص کے گھر رہ سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ آئمہ نے کہا کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ آئمہ تڑپ کر میرے پیچھے گھر تک چلی آئی۔ امی اسے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اماں نے کہا آئمہ کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ وہ آئمہ سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی میں آئمہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے آئمہ پر اپنا غصہ نکالتی تھی کہ آئمہ نے ان کا بیٹا ان سے چھین لینا ہے۔ آئمہ حقیقت سن کر روتی رہی۔ اماں نے بتایا کہ آئمہ امید سے نہیں تھی بلکہ اسے بخار ہوا تھا جسے انہوں نے غلط رنگ دے کر مجھے بتایا تھا۔ آئمہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی بلکہ وہ خود جھوٹ بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئمہ جب بھی بازار گئی تھی انہوں نے آئمہ کو خود بھیجا تھا۔ میں حقیقت سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے آئمہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میں نے آئمہ کا یقین نہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آئمہ سے معافی مانگی اور شمائلہ کو طلاق دے کر آئمہ کو اس کا حق واپس دے دیا۔ آئمہ نے بتایا کہ یہ بچہ میرے چچا کے بیٹے کا ہے۔ ان کی بہو اسے پیدا کرتے ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے میری ماں نے یہ بچہ آئمہ کو لے کر دے دیا۔ مجھے سخت پچھتاوا تھا۔ میں نے حقیقت جانے بغیر ہی نتیجہ نکال لیا۔ میری اس غلطی کی سزا میری آئمہ کو بھگتنی پڑی۔ میں آئمہ کے ضعف کا بہت قائل ہوا۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنا لیا۔ میری ماں کو قدرت نے اس کے جھوٹ کی سزا دے دی تھی۔ آئمہ سب کچھ بھلا کر ہم دونوں سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ اب ہمارے 2 بیٹے اور ہیں لیکن آئمہ سب سے زیادہ پیار اسی سے کرتی ہے جو اس کی آزمائش بنا رہا۔